دیکھ لیں جو خواتین کہتی تھی ہمارا جسم میرا جسم میری مرضی، یہ بھی ایک بہت بڑی یہودی کی سازش کے تحت اور ہندو بنیے کی سازش کے تحت کہ خاتون کو اس منصب سے، اس عہدے سے گرا دیا جائے کہ جہاں پر اسلام اس کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، وہ درجہ اور برابر حقوق اور اس کا تشخص اور اس کی عزت اور اس کی عزت کی کا رکھوالا اور پہرے دار اسلام اس کو اپنی اسلامائز چادر میں، چار دیواری میں اس کو سمیٹے ہوئے۔ وہ بدبخت خواتین جن کو مینٹلی پریپیئرڈ کیا گیا اور ایک سازش کے تحت یہاں پر ان کو لایا گیا اور پورا میڈیا ان کو دکھا رہا تھا، تو ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے جو نہ نظر آنے والا یہ وائرس ہے کرونا۔ دور حاضر میں، موجودہ صدی میں جو سب سے بڑی بھول، بلکہ اسے بھول نہیں کہا جائے گا بلکہ دیدہ دانستہ، جو سب سے بڑا ظلم اس وقت برپا ہے، وہ ان کشمیری مظلوم نہتھے لوگوں پر ہے جن پر 8 ماہ سے زیادہ قبل عرصے سے کرفیو نافذ ہے اور وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، دکانیں کھول نہیں سکتے، اور ان پہ ایک استعمار ہندو بنیاں جو کہ دشمنان انسانیت، دشمنان دین، دشمنان اسلام، وہ ایک بڑی سازش کے تحت ان کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیل رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں جو 8 ماہ سے اپنے گھروں میں محصور ہیں، جن کے کام رکے پڑے ہیں، معصوم بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان، ان کا کیا حال ہوگا اس کے برعکس انہی کی آہیں جس کی وجہ سے خدائے بزرگ و برتر نے دوسری قوموں پر ایک وبال کرونا وائرس کی شکل میں ان کے اوپر نازل کیا، ان کے اوپر بھیج دیا۔ یہ عذاب ان کشمیری مسلمانوں کی آہیں، ان کے ساتھ ظلم، وہ ایک شرم دلا رہا ہے اہل مغرب کو کہ دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو وہ خدائے خالق اکبر، وہ خالق حقیقی ایک نہ دکھنے والی چیز سے بھی تمہیں خوف زدہ کر سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے دلوں سے خدا کے خوف کو دور کر دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لے لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اور اس وقت نازک ترین حالات یہ ہیں کہ جتنا اہل مغرب ہے اور جو طاقتیں ہیں، جو انسانیت سوز ہیں، جنہوں نے آواز نہیں کشمیر کے لیے اٹھائی، برما کے لیے نہیں اٹھائی، وہ اس کرونے کی وبا کے نشانے پر ہیں، ہٹ پر ہیں۔ اس کا علاج کوئی علاج نہیں پائے، ساری دنیا جتن کر لے، سارے ڈاکٹرز مل جائیں، اس کا علاج ہے تو قرآن میں، اللہ کی کلام میں۔ نماز نہ کہ صرف پڑھی جائے بلکہ قائم کی جائے۔ قائم کرنے سے مراد ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شیطان کے اعلی کار بنتے ہو، اس چیز کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ بچنے کا، نجات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تصویر
دن رات پڑھی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اور گھروں میں کم از کم 7 کی تعداد میں اذانیں بلند آواز سے پڑھی جائے، تو انشاءاللہ جن جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اس کے کارمند ہیں جو، وہ اس وبا سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایئرپورٹ ویران، ہوٹل ویران، کسینو ویران، جوئے خانے ویران، دکانیں ویران، شادی ہال، سینما ہاؤس، گہما گہمی ختم ہو گئی ہیں، رونقیں برباد ہو گئی ہیں، تعلیمی ادارے دنیا بھر میں بند، محفلیں ختم، سمندر کے کنارے ننگے لوگوں سے ویران، زنا کے اڈے ویران، شراب خانے ویران، لوگ ہوٹلوں سے ہوٹل بند، اس وقت لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے یورپ سے آنے والے لوگوں کو روک دیا ہے، پوری دنیا نے منہ چھپا لیے، جو کہتے تھے نقاب عورت کو قید کرتا ہے، سب بے نقابوں نے نقاب پہن لیے۔ ایک وقت ڈینگی کا دورہ چلا، جو خواتین جسم نہیں ڈھانپتی تھیں، ایسی خواتین جو یہ نعرہ لگانے والی ہمارا جسم ہماری مرضی، انہیں بھی اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپنا پڑا۔ ایک ڈینگی نے ان کو یہ تنبیہ دی۔ اب کرونا اس نے ان خواتین بے پردہ بیرا روی کی جو شکار ہیں، ان کو نقاب کروا دیا، نہ کہ صرف ان کو، مردوں کو بھی نقاب کرا دیا۔ ایک دوسرے سے گلے ملنا، چھینکنا انگریزوں نے ختم کر دیا۔ کھانسنے والا خودکش لگنے لگا،